تم انسان کب بنو گے؟ عماد نے اس دن اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر غیر سنجیدگی سے پوچھا۔ دونوں لنچ پر اکٹھے تھے۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے بھی معصومیت کی انتہا کر دی۔ ایسا لگتا ہے جیسے تم سے نہیں تمہارے جیسے کسی اور شخص سے بات کر رہا ہوں۔ عماد نے اپنا مسئلہ بتایا۔ اب مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا کہ تمہیں لگے کہ میں وہی احیان ہوں؟ اس نے ہنوز سنجیدگی سے کہا۔ کم از کم اپنی اس خود ساختہ سنجیدگی کا چولا اتار کر پھینکو اور اپنے پیچھے دیکھو، پتھر کے ہو جاؤ گے۔ عماد کے شرارتی انداز پر اس نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر بسمہ خالد اپنے کزن عبد الرحمن کے ساتھ موجود تھیں۔ احیان کی ساری بھوک اڑ گئی۔ یہ کس پینڈو کے ساتھ بیٹھی ہے جس نے جینس کے ساتھ کھیڑی چپل پہن رکھی ہے؟ عماد نے ہلکے پھلکے انداز سے پوچھا۔ کزن ہے اس کا، احیان نے منہ بنا کر جواب دیا۔ اگلی بات وہ دانستہ چھپا گیا۔ وہ عماد کو ہرگز نہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ بسمہ کا منگیتر بھی ہے۔ شکل سے خاصا شوخہ اور علم مینڈ لگ رہے ہیں۔ عماد کو نہ جانے کیوں وہ بسمہ کے کزن کی حیثیت سے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ تمہیں کیا؟ احیان نے زبردستی نوالا منہ میں ڈالا۔ تمہیں تو پہچانتا ہوگا، عماد نے اچانک پوچھا۔ بہت اچھی طرح، احیان کا حلق تک کڑوا ہوا۔ ویسے تم نے اتنی بور جگہ پر اتنے دن گزار کیسے دیے؟ عماد نے دلچسپی سے پوچھا۔ خیر ایسی بھی کوئی بور جگہ نہیں تھی، اسپیشلی بسمہ کا گاؤں تو بہت خوبصورت ہے۔ ہاں، خوبصورت لوگ جہاں پر ہوں وہ جگہ تو خود بخود اچھی لگنے لگتی ہے۔ عماد نے اسے چھیڑا تو اس نے نوالا نگلنے کے لیے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ کہیں کوئی محبت کے جراثیم تو نہیں لگوا کر آئے وہاں سے؟ عماد اصل بات تک پہنچ گیا۔ یہ تو وائرل بیماری ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، مجھے لگ گئی تو کیا ہوا؟ احیان اتنی آسانی سے مان جائے گا، اس کا عماد کو ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ وہ فش کا ٹکڑا کانٹے پر لگائے ہکا بکا انداز سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ فضا میں معلق تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے بہترین دوست کا سنجیدہ سا چہرہ دیکھ رہا تھا جو اس کا سکون غارت کر کے اب اطمینان سے کھانا کھا رہا تھا۔ تم سیریس ہو؟ عماد نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں کھانا کھا کر باہر نکل آئے تھے۔ محبت نان سیریس لوگوں کا کام تھوڑی ہے۔ اس نے سیڈیز کی ترتیب بدلنا شروع کر دی۔ کون ہے وہ؟ عماد کو اندازہ تو ہو رہا تھا لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ وہی جو کمرہ عدالت میں کسی کو بات نہیں کرنے دیتی، احیان نے غیر سنجیدہ انداز سے کہا۔ فکر مت کرو، تم دونوں کی شادی ہوگی تو وہ تمہیں گھر میں بھی بات نہیں کرنے دیا کرے گی۔ عماد نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ احیان کی بات پر عماد نے بے ساختہ بریک پر پاؤں رکھا۔ گاڑی ایک دم رک گئی۔ پیچھے آنے والے بندے نے اپنی گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ کر سخت احتجاج کیا۔ گاڑی تو چلاؤ یار، عین سڑک کے درمیان روک لی ہے، احیان جھنجھلایا۔ جب ایسی خوفناک باتیں کرو گے تو گاڑی کہاں چلے گی؟ عماد نے طنزیہ انداز میں کہہ کر ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا۔ گاڑی اب مین روڈ پر بھاگنے لگی تھی۔ اس کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے۔ احیان نے اصل بات بتائی۔ جب منگنی ہو رہی تھی تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ عماد کو اس پر غصہ آیا۔ وہیں تھا، اس نے ڈٹائی سے کہا۔ تو اپنے منہ سے کچھ پھوٹ دیتے، داجی سے کہتے وہ کچھ نہ کچھ کر لیتے۔ عماد نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا جو اب مجنوں بنا بیٹھا تھا۔ داجی نے پہلے مجھ سے ہی پوچھا تھا۔ احیان ہلکا سے شرمندہ ہوا۔ عماد نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ پھر؟ اس وقت میں نے انکار کر دیا تھا، احیان نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ مجھے تم سے ایسی چول کی امید تھی۔ عماد کو ایک دم اس پر غصہ آیا۔ پوچھ سکتا ہوں کہ اس وقت دماغ میں کون سا کیڑا حرکت فرما رہا تھا؟ یار داجی نے پوچھا اتنی اچانک تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ وہ سر جھکائے ایسے بچے کی طرح بولا تھا جو کلاس روم میں اپنی غلطی کے بعد کافی نادم ہو۔ انہوں نے کون سا 1.5 کا یا 2.5 کا پہاڑا پوچھ لیا تھا جو تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ عماد نے غصے میں گاڑی کی سپیڈ کافی بڑھا دی۔ اب تم بتاؤ نا میں کیا کروں؟ احیان نے کنکھیوں سے اس کا خفا خفا سا چہرہ دیکھتے ہوئے آہستگی سے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ اس کی برات پر دھمال ڈالنا یا پھر ٹینٹ لگانا اور دیگوں کی رکھوالی پر بیٹھنا؟ عماد اس پر فل ٹائم تپا ہوا تھا۔ بکواس مت کرو، احیان ٹھیک ٹھاک برا منا گیا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، اور تم سے تمہاری رائے پوچھنا انتہائی واہیات حرکت ہے جو داجی نے کی۔ میں ان کی جگہ ہوتا تو رائے لینے کے بجائے اپنا فیصلہ بتاتا۔ وہ گاڑی ان کے سیکٹر کی طرف موڑ چکا تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ گاڑی ان کے گھر کے گیٹ کے سامنے رک گئی۔ اس لیے بیٹا تم بھی اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر سو جاؤ، صبر کا گھونٹ کتنا ہی کڑوا صحیح پینا ہی پڑتا ہے۔ عماد نے بھی ہری جھنڈی دکھائی۔ اسی وقت احیان کے گھر کا گیٹ کھلا۔ اندر سے بسمہ کی گاڑی برآمد ہوئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ خود تھی اور ساتھ اس کا کزن بیٹھا ہوا تھا۔ خدا نخواستہ اس پہاڑی بندر کے ساتھ تو نہیں اس کی منگنی ہوگی؟
عماد نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تھا۔ بسمہ اپنی گاڑی نکال کر لے جا چکی تھی۔ وہ یقیناً داجی سے ملنے آئی تھیں۔ اسی کے ساتھ ہوئی ہے، احیاء نے افسردگی سے کہا۔ استغفر اللہ۔ عماد کو ٹھیک ٹھاک صدمہ پہنچا۔ یہ کس نے اتنا بے تکا قپل زمین پر بنایا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں 4 گولیاں تو ضرور ماروں گا اسے۔ اس کے خاندان والوں نے، احیاء نے اصل بات بتائی۔ تو کیا یہ خود اندھی تھی؟ ویسے تو اتنی لمبی زبان چلتی اس کے کمرہ عدالت میں۔ عماد کو اب بسمہ پر غصہ آیا۔ خاندان والوں کے سامنے کہاں لڑکیوں کی چلتی ہے؟ احیاء نے اس کی طرفداری کی۔ یہ لڑکی نہیں، چھری ہے چھری۔ عماد کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب یہ اس بندر کو کیا داجی سے ملوانے لائی تھی؟ عماد جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ شاید۔ احیاء نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا۔ داجی کو میرا ایک پیغام دینا۔ ویسے تو وہ ساری زندگی اس کے گاڈ فادر بنے رہے، لیکن زندگی کے اتنے اہم فیصلے پر انہوں نے اپنے منہ پر مہر کیوں لگا دی؟ یہ داجی کا نہیں، اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ احیاء نے اسے مزید صدمے سے دوچار کیا۔ آج مجھے یقین ہو گیا، حسین لڑکیاں اپنے معاملے میں کبھی بھی ذہین نہیں ہوتی۔ عماد اپنی گاڑی ریورس کرتے منہ بنا کر بولا۔ اچھا، مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں۔ عماد اسے الوداعی سلام دعا کر کے واپس چلا گیا۔ احیاء بھی اندر اپنے کمرے کی طرف جانے کی بجائے داجی کے پورشن کی طرف آ گیا۔ بسمہ کیا کرنے آئی تھی؟ اس نے ان کا حال احوال پوچھتے ڈائریکٹ سوال کیا۔ داجی، جو کہ اپنی اسٹڈی میں موجود تھے اور کتابوں کو ایک ترتیب سے رکھ رہے تھے، انہوں نے مڑ کر احیاء کا سنجیدہ انداز دیکھا۔ ویسی ہی آئی تھی، داجی نے مختصراً کہا۔ عبد الرحمن کو ملوانے لائی ہوگی؟ احیاء نے برا سا منہ بنایا۔ تمہیں کس نے کہا؟ وہ مبہم سے انداز میں مسکرائے۔ صبح سے وہ اسے اپنے ساتھ لیے ایسے گھوم رہی ہے جیسے کوئی اس کی فخریہ پیشکش ہو۔ اس کے دل جلے تبصرے پر داجی کھل کر ہنسے۔ تو تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اس کا منگیتر ہے وہ؟ اس لفظ منگیتر پر تو مجھے سخت اعتراض ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور چپ رہا۔ تمہاری ممی نے کوئی رشتہ دیکھا ہے تمہارے لیے؟ لڑکی مجھے تو ہر لحاظ سے مناسب لگ رہی ہے۔ داجی کی اگلی بات پر اسے کرنٹ لگا۔ ہرگز نہیں، وہ بدکا۔ ممی کی چوائس پہ کم از کم مجھے تو اعتبار نہیں۔ اس نے صاف انکار کیا۔ تو میری چوائس کون سا تمہیں پسند آئی تھی؟ داجی کا اشارہ بسمہ کی طرف تھا۔ وہ بل کھا کر گر گیا۔ آپ نے کون سا انسانوں کی طرح پوچھا تھا مجھ سے؟ وہ جل کر بولا۔ تو چلو تم انسانوں کی طرح جواب دے دیتے۔ داجی بھی تو اسی کے دادا تھے۔ ان کی بات پر ایک لمحے کو لاجواب ہوا۔ دوبارہ پوچھ لیں؟ وہ ہلکا سے رخ موڑ کر جھجک کر بولا۔ زندگی کے بعض معاملات میں ریورس گیئر نہیں ہوتا، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ بعض جگہیں اور بعض معاملے ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم پیچھے پلٹ نہیں سکتے۔ تقدیر ہماری قسمت میں بس سیدھا چلنا لکھ دیتی ہے، تب خود کو تقدیر کے دھارے پر چھوڑ دینا چاہیے۔ داجی کا فلسفیانہ انداز اسے بہت کچھ سمجھا گیا تھا، لیکن دل کہاں ان فلسفوں کو سمجھتا ہے۔ وہ اکتا کر ان کے کمرے سے نکل آیا۔ عجیب سی اداسی اور بے قلی نے اس کے وجود کا احسار کر رکھا تھا۔ کوئی بھی چیز دل کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ دل کسی ضدی بچے کی طرح ایک ہی چیز کے لیے مچل رہا تھا۔ اگلا پورا 1 ہفتہ ان کی فیملی نے خاصا کرائسس میں گزارا۔ تایا ابا کی اکلوتی بیٹی امارہ کا اپنے میاں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس کے سسرال والوں نے ان کے دونوں بچے چھین کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ پورے گھر میں ٹینشن پھیلی ہوئی تھی۔ امارہ اپنے میاں کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بچوں کو وہ کسی بھی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ضد نے پورے خاندان کو پریشان کر رکھا تھا۔ ہر کوئی اسے سمجھا کر تھک گیا تھا، لیکن وہ اپنے موقف سے 1 انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ان سارے فیصلوں میں داجی اس کی مکمل سپورٹ کر رہے تھے، جبکہ امارہ کے والدین کی پوری خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح مصالحت کی کوئی راہ نکل آئے۔ تم امارہ کو لے کر بسمہ کے آفس میں جاؤ، میری اس سے بات ہو گئی ہے۔ اس دن داجی نے اسے اپنے بیڈ روم میں بلا کر حکم دیا۔ وہ کس سلسلے میں؟ احیاء حیران ہوا۔ وہ اسے ٹھیک طریقے سے گائیڈ کر دے گی۔ داجی کو بسمہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ اپنے لیے تو ڈھنگ کا فیصلہ کر نہیں سکتی محترمہ، دوسروں کو کیا خاک گائیڈ کرے گی؟ وہ آج کل بسمہ پر ٹھیک ٹھاک تپا ہوا تھا۔ فضول مت بولو، ہر انسان اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ داجی اس کی بات کا برا منا گئے۔ امارہ ابھی کو اس کے پاس کب لے کر چلنا ہے؟ احیاء نے مصالحتاً بات کا رخ بدلا۔ آج 11 بجے۔ داجی نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا۔ اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں لے جاتا ہوں، احیاء سنجیدگی سے کہہ کر اپنے کمرے سے نکل گیا۔ شاور لے کر وہ نیچے آیا تو امارہ آپی بالکل تیار بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ممی اور امارہ آپی کی والدہ ماجدہ دونوں لاؤنج میں موجود تھیں۔ ان کے تناؤ زدہ چہرے بتا رہے تھے کہ کچھ دیر پہلے یہاں خاصا زوردار قسم کا مارکا ہوا ہے۔ مسز سجاد، جو کہ امارہ کی ماما تھی،
وہ اپنی بیٹی کے کورٹ جانے کے سخت خلاف تھی۔ بھلا ایسے معاملات کہیں کورٹ کچہریوں میں بھی طے ہوئے؟ مسز سجاد اسے دیکھتے ناگواری سے بڑبڑائی، ہم جیسے شریف لوگ ان سے گھروں میں بیٹھ کے نبٹ نہیں سکتے؟ ماما آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ امارا کا موڈ ٹھیک ٹھاک خراب تھا۔ تو یہ بات پہلے سوچنی تھی نا، اس وقت تو عشق کا بھوت سر پر سوار تھا۔ مسز سجاد نے غصے میں اپنی بیٹی کو آئینہ دکھایا۔ سب کو معلوم تھا کہ امارا نے اپنے کلاس فیلو سے اپنی پسند کی شادی کی تھی اور اس کے لیے گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ بھی کھڑا کیا تھا۔ چلو احیان، امارا آپ یہ ناراض سے انداز میں کھڑی ہوئی۔ احیان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ممی کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی جٹھانی کو ٹھنڈا کریں۔ کیسی وکیل ہے وہ لڑکی؟ امارا آپی نے گاڑی میں بیٹھتی پہلا سوال کیا۔ ٹھیک ہے، اس نے سپاٹ سے انداز میں جواب دیا۔ مجھے صرف ٹھیک قسم کے ایڈوکیٹ کو اپنا کیس نہیں دینا، تمہیں اندازہ نہیں ہے میرے سسرال والے کتنے خرانٹ ہیں۔ امارا آپی ٹھیک ٹھاک برا منہ بنا کر بولی۔ فکر نہ کریں، زبان کی دھار تو اس کی بھی ایسی تیز ہے کہ آپ کے سسرال والے بھی کیا یاد کریں گے کہ کس سے پالا پڑا ہے۔ احیان بسما سے جتنا بھی خفا سہی، لیکن دل میں اس کی صلاحیتوں کا تو اچھا خاصا معترف تھا۔ داجی تو بڑی تعریفیں کر رہے تھے۔ امارا آپی کو اچانک یاد آیا، داجی بھی تو پوری دنیا میں بس اس ایک محترمہ کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ برا سا منہ بنا کر گاڑی ایک سگنل پر کھڑی کر چکا تھا۔ بتا رہے تھے ان کے کسی دوست کی پوتی ہے وہ۔ داجی کے بیان پر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مجھے نہیں پتا، وہ صاف مکر گیا۔ اللہ کرے کہ وہ میرے سسرال والوں کو ناکوں چنے چبوا دے کوٹ میں۔ امارا آپی کو غصہ کسی طور پر بھی کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، اس نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی آدھے گھنٹے میں وہ دونوں بسما کے آفس میں تھے۔ بسما کو دیکھتے امارا آپی کو بالکل ویسا ہی جھٹکا لگا تھا جیسے پہلی ملاقات پر خود احیان کو لگا تھا۔ اس نے شکایتی نظروں سے احیان کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو یہ چٹانگ بھر لڑکی میرا کیس کیا خاک لڑے گی۔ آپ ٹینشن مت لیں داجی۔ بسما سیل فون پر شاید نہیں یقیناً داجی کے ساتھ ہی بات کرنے میں مگن تھی، لیکن احیان کو اندازہ تھا کہ امارا آپی کو ٹھیک ٹھاک قسم کی بدہضمی ہو چکی ہے، اور وہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک انہیں بسما کی خفیہ صلاحیتوں کا علم نہیں ہوگا۔ آپ لوگ باتیں کریں، میں ایک دوست سے مل کر آتا ہوں۔ احیان نے دانستہ دونوں کو پرائیویسی فراہم کرنے کی کوشش کی، جبکہ امارا آپی کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ ان کے بار بار پہلو بدلنے سے صاف پتہ چل رہا تھا۔ جلدی آ جانا، مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہاں زیادہ دیر لگے گی۔ امارا آپی نے نظروں ہی نظروں میں اسے ایک اور پیغام دینے کی کوشش کی۔ آپ پلیز آپی کو تفصیل سے بتا دیجیے گا کہ آپ کن کن پوائنٹس پر ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں۔ احیان نے اس کے آفس سے نکلتے ہوئے بسما کو مخاطب کیا۔ ڈونٹ وری، میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں مجھے اپنا کام کیسے کرنا ہے۔ وہ خاصی خود آگاہ تھی، اور یہ بات کم از کم احیان کو اچھی طرح معلوم تھی۔ اوکے آپی۔ احیان نے جاتے جاتے امارا کا بیزار سا چہرہ دیکھا۔ جلدی آ جانا، انہوں نے پیچھے سے پھر تان لگائی۔ وہ خاموشی سے اس کے آفس سے نکل کر باہر آ گیا۔ ویسے بھی اس دشمن جان کے سامنے بیٹھنا کوئی آسان کام تھوڑی تھا۔ کچھ دیر تو وہ ریسیپشن پر بنے ویٹنگ روم میں آ گیا۔ اس کے بعد اٹھ کر باہر ٹہلنے لگا۔ موسم آج بھی غضب کا تھا۔ سیاہ بادل آسمان پر محور رقص تھے، اور کسی بھی لمحے بارش کے قطرے زمین پر پہنچنے کے لیے بےتاب تھے۔ تو نہ صحیح، تیری گلی یا تیرا کوچہ ہی صحیح، عماد پیچھے سے آ کر اس کے کان کے پاس بولا تھا۔ وہ اچھلتے اچھلتے رہ گیا۔ تم کیا شیطان کی طرح ہر جگہ حاضر ہو جاتے ہو؟ احیان نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ اس وقت اس کی آمد حقیقتاً اس کے لیے نعمت ثابت ہوئی تھی۔ میری شیطانیوں کو چھوڑو، تم بسما خالد کے دفتر کے باہر کون سے چلہ کاٹ رہے ہو؟ عماد نے اسے چھیڑا۔ یار امارا آپی کو اس سے ملوانے لایا تھا، اس نے گھبرا کر وضاحت دی۔ کیا منگنی توڑوا دی اس کی؟ بتایا ہی نہیں۔ عماد کا شرارتی انداز اسے زہر لگا۔ مجھے کیا تم نے گلی محلے میں گھومنے والی پھاپے کٹنی سمجھ رکھا ہے جو لگائی بجائی کر کے لوگوں کے رشتے توڑواتی ہے؟ وہ تب کر بولا۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے جگر۔ عماد ہنسا۔ بکو مت، میں ہر چیز میں اصول، ضابطے اور اخلاقیات کی پاسداری کرنے والا انسان ہوں۔ احیان نے اسے یاد دلایا۔ پھر کس خوشی میں محبوب کی گلی کی اینٹیں گسائی جا رہی ہیں؟ عماد کو نہ جانے کیوں یقین نہیں آ رہا تھا۔ امارا آپی کا اپنے سسرال والوں سے اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا ہے، بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہے، وہی ڈسکس کرنے آئی ہیں وہ۔ احیان نے سنجیدگی سے جواب دیا تو عماد کی غیر سنجیدگی ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ ویسے جس رفتار سے تمہارے خاندان والوں کو قانونی مسائل سے واسطہ پڑ رہا ہے، تمہارا اس موقع پر فرض بنتا ہے کہ کسی ایڈوکیٹ لڑکی سے شادی کر کے ان کو ایسے مسائل سے نجات دلاؤ۔ عماد نے ہنستے ہنستے مشورہ دیا۔ تم کس خوشی میں یہاں مٹر گشت کر رہے ہو؟ احیان نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ میں تو انکل مرتضیٰ سے ملنے آیا تھا یہاں۔ عماد نے اپنے فادر کے قریبی دوست کا حوالہ دیا۔ جیسے گاڑی سے نکلا تم پر نظر پڑ گئی۔
آفس میں کون ہے؟ احیان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ زین العابدین ہے، دیکھ لے گا سب کچھ۔ عماد نے اپنے اسسٹنٹ کا نام لے کر تسلی دی۔ ہاں تم اپنے دورے جاری رکھو۔ احیان نے تنزیہ نگاہوں سے اس کی تیاری دیکھی۔ براؤن پینٹ کوٹ میں وہ اچھا خاصا جچ رہا تھا۔ تمہیں پتہ تو ہے زیادہ دیر میں کسی کمرے میں بند رہوں تو مجھے مرگی کا دورہ پڑنے لگتا ہے۔ عماد نے شوق نظروں سے اپنے دوست کو دیکھا جو خاصی بیزار شکل بنائے کھڑا تھا۔ ویسے تمہاری شکل پر 12:15 کیوں بجے ہوئے؟ اس لیے کہ اس وقت 12:15 بجے کا ہی ٹائم ہے۔ احیان نے ریسٹ سے ٹائم دیکھا۔ ہمارا آپ ہی کو پورا 1 گھنٹہ ہو چکا تھا بسما کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے، اور ابھی تک ان کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ انکل مرتضیٰ کے پاس ایک کپ کافی کا نہ ہو جائے؟ عماد نے اسے آفر کی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسی وقت ہمارا آپ ہی کی بجائے بسما کا نمبر اس کے سیل فون پر ظاہر ہوا۔ احیان کو حیرانگی ہوئی۔ جی؟ اس نے فوراً سیل فون کان سے لگایا۔ ہمارا آپ ہی آپ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ اس کی آواز کی کھنک سے احیان کو اندازہ ہوا کہ ملاقات خاصی اچھی رہی ہے۔ ان کے فون کی بیٹری ختم ہے اس لیے میں کال کر رہی ہوں۔ اس نے فوراً ہی وضاحت دی تو احیان نے مسکرا کر فون بند کر دیا۔ ایسا کون سا اسم پھونک دیا اس نے جو چہرے پر اتنی لالیاں بکھر گئی ہیں تمہارے؟ تم کتنا فضول بولتے ہو عماد، احیان نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ فضول نہیں، سچ بولتا ہوں، عماد نے فوراً تصحیح کی۔ خیر اپنی شکل گم کرو، میں ہمارا آپ ہی کو چھوڑ کر آفس آ رہا ہوں، تم بھی یہ میل ملاقاتیں کر کے فوراً پہنچو۔ احیان نے بسما کے آفس کی طرف مڑتے ہوئے عماد کو کہا تو وہ بری بری سی شکلیں بناتا ہوا اپنے انکل کے آفس کی طرف مڑ گیا۔ یہ لڑکی تو ٹھیک ٹھاک قسم کی وکیل ہے، میں نے تو اس کے بارے میں بڑا غلط اندازہ لگایا تھا۔ ہمارا آپ ہی نے گاڑی میں بیٹھتے ہی بے تکلفی سے تبصرہ کیا۔ ہماری کمپنی کو ناکو چنے چپوا دیے تھے محترمہ نے، احیان نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ پتہ چلا تھا مجھے۔ ہمارا آپ ہی کی بات پر احیان کو جھٹکا لگا۔ اس نے یہ بات بھی بتا دی، بہت ہی شوخی واقع ہوئی ہے۔ احیان کو غصہ آیا۔ اس نے نہیں، داجی نے بتایا تھا مجھے، ہمارا نے گھبرا کر وضاحت دی۔ یہ داجی بھی بعض دفعہ حد ہی کر دیتے ہیں، اب بھلا یہ بات بھی بتانے کی ہے؟ وہ دل ہی دل میں بری طرح کھول کر رہ گیا۔ کافی سارے کامیاب کیسز اس کے کریڈٹ پر ہیں، ہمارا آپ یہ اس سے اچھی خاصے متاثر ہو چکی تھی۔ شکل سے تو بالکل بھی نہیں لگتی کہ وکیل ہے، انہوں نے مزید تبصرہ کیا۔ اچھی خاصی خرانٹ قسم کی وکیل ہے، احیان نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ خرانٹ تو خیر کہیں سے بھی نہیں لگتی، اچھی خاصی کیوٹ اور سٹائلش سی ہے۔ ہمارا آپ ہی کی بات پر وہ بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تم نے اس کا پرپوزل کیوں ریجیکٹ کر دیا؟ ہمارا آپ ہی کی اگلی بات پر احیان کو 420 واٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ اس نے فوراً گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کر لی۔ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ وہ بوکھلایا۔ داجی نے۔ ہمارا کی بات پر اسے ایک دفعہ پھر آگ ہی تو لگ گئی تھی۔ اچھی خاصی لڑکی تھی، مجھے تو بہت پسند آئی ہے۔ ہمارا کی تعریفیں اس کا دل جلا کر رہ گی۔ داجی نے ایسی بیوقوف بنایا آپ کو، وہ برا مان کر بولا۔ وہی نا، میں بھی حیران تھی کہ ایسی لڑکی کے لیے کوئی عقل کا اندھا ہی انکار کر سکتا ہے۔ ہمارا آپ ہی کی بات پر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ویسے بھی ہمارا آپ ہی کے ساتھ اس کی کتنی ہی بے تکلفی سہی، لیکن اصل بات ان کو بتانے کی وہ غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ حد ہوتی ہے ویسے ہر بات کی داجی، لیکن افسوس صد افسوس، آپ بعض دفعہ ساری حدود کو کراس کر دیتے ہیں۔ وہ گھر پہنچتے ہیں ان سے لڑنے کے لیے ان کے بیڈ روم میں پہنچ گیا، جبکہ داجی بڑے مزے سے بیٹھے حلیم کھا رہے تھے۔ تو کیا تم نے انکار نہیں کیا تھا؟ انہوں نے اپنی پلیٹ میں لیموں نچوڑ کر بڑے مزے سے اس کی طرف دیکھا۔ تو یہ بات ہمارا آپ ہی کو بتانی ضروری تھی کیا؟ وہ غصے سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ میں نے تو یوں ہی اس کی تعریف کی تھی تو وہ کہنے لگی کہ اتنی اچھی ہے تو احیان کی شادی کر دیں اس سے۔ داجی اب گود میں ٹرے رکھے آرام سے حلیم کھاتے ہوئے اصل بات پر روشنی ڈالتے ہوئے بولے۔ اور آپ نے سارا مدعا میرے سر پر ڈال دیا؟ وہ جھنجھلایا۔ جس کی غلطی تھی اسی پر ڈالوں گا۔ وہ ایک اور لیموں اپنی پلیٹ میں نچوڑتے ہوئے اطمینان سے بولے۔ ویسے اس عمر میں جیسی حرکتیں آپ کر رہے ہیں خاصی مہنگی پڑ سکتی ہیں۔ احیان نے لیموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یاد دلایا کہ کٹائی ان کے گلے کے لیے کتنی مضر ہو سکتی ہے۔ میری حرکتوں کو چھوڑو، تم اپنی طرف دھیان دو، داجی نے مسکراتے ہوئے کہا اور پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ اصل میں تو آپ خود ہی نہیں چاہتے تھے کہ میری شادی بسما کے ساتھ ہو۔ اس نے ٹھیک ٹھاک قسم کا داجی پر الزام لگایا۔ وہ گلاس منہ سے ہٹانا بھول گئے۔ مطلب؟ انہوں نے بھویں اچکا کر اپنے سب سے لاڈلے پوتے کو دیکھا جو آج کل خاصا اکتایا ہوا پھرتا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو اس پرپوزل پر کوئی اعتراض نہ ہوتا تو آپ ممی یا ڈیڈی سے ڈائریکٹ بات کرتے۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا پھر؟ داجی نے خود پر ضبط کرتے بمشکل پوچھا۔ اس کے بعد مجھ سے پوچھتے۔ آپ نے تو ڈائریکٹ گن پوائنٹ رکھ کر پوچھنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا۔ روشنی کا ایک سمندر اندر امنڈ آیا۔